آپ کو کوئی اختلاف ہے امام ابو حنیفہ سے؟ جی، وہ نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں، آپ نبی اسلام کے نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، ماہ مبارک اپنی مکمل برکتیں لٹا رہا ہے، اسی وجہ سے علماء کی کافی مصروفیت ہے، آپ کو معلوم ہے، اور ہماری بھی لازمی بات ہے مصروفیت دروس قرآن کے حوالے سے ہے، تو یہ کلپ کافی اس کی ڈیمانڈ تھی، اور اس حوالے سے انشاءاللہ آج مختصراً، ویسے تو یہ بڑا تفصیل طلب ہے، ماہ مبارک کے بعد ہو سکتا ہے اس پر تفصیل بھی انشاءاللہ اس پر آئے، تو آج میں مختصراً عرض کروں گا انشاءاللہ۔ کلپ پہلے بلکہ آپ یہ سماعت فرما لیں، زیادہ بہتر ہے، تاکہ پھر ہم اس پر گفتگو کر سکیں کہ فتنوں کے دور میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو کوئی اختلاف ہے امام ابو حنیفہ سے؟ جی، وہ نبی اسلام کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں، آپ نبی اسلام کے ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں کہتا کافر۔ ہاں تو وہ کہتے ہیں، یہ مجھے ان سے اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہاں لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین؟ ان کی کتاب الفقہ الاکبر، اتنی سی کتاب ہے اچھا، جو عقیدے کی ہے، جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، آپ مارکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں، کتاب کا PDF نام اس کیا کا الفقہ الاکبر۔ پہلے صفحے کے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کیا بات کی میں نے؟ ابھی آپ نے کہا تھا کہ صحیح بھونک کے گئے، وہ الفاظ آپ نے یوز چلو اس طرح نہیں، جب تک آپ کو پورے جملے نہیں یاد آپ کو سوال کرنے کا حق ہی ختم ہو جائے گا۔ جی۔ میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا، میں نے بھونک کا لفظ نہیں بولا۔ ایک این جی پوڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا، کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ جی ناظرین سامعین، آپ نے کلپ سماعت فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علماء نے شروع میں کہا تھا کہ جب یہ شخص گفتگو کرتا تھا تو علماء صحیح روایت پیش کرتے تھے کہ من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے اللہ کی ولی کے ساتھ دشمنی کی تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اب دیکھیں کیا اس نے گفتگو کی ہے کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ، جس کو اب چونکہ وقت نہیں ہے، بڑے بڑے محدثین، اجلہ محدثین نے، ائمہ محدثین نے امام اعظم کہا، وہ تذکرۃ الحفاظ ہو، سیر اعلام النبلاء ہو، دیگر کتب ہوں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ تقریباً ہر فقہ کے، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہوں، تمام نے ان کو امام اعظم کہا، اور آدھی سے زیادہ امت ان کی مقلد ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ مرزا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ امام اعظم معاذ اللہ بھونک کر گئے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پہ اب کیا کہا جائے اور کیا لفظ بولا جائے، کہ کیسی گفتگو اور کس سقیانہ انداز سے اور گستاخانہ انداز سے یہ بات کرتا ہے۔ تو اس پہ ناظرین پر ہم چھوڑتے ہیں کہ آپ خود دیکھیں کہ اس شخص کا علمی لیول کیا ہے اور گفتگو کا انداز اور تہذیب اور تمیز کتنی اس بندے میں ہے۔ باقی اس پر ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چونکہ پہلے بھی 2-3 دفعہ بات کر چکے ہیں، اور اب یہ ارشاد بھٹی صاحب جو ہم بڑے مشہور اینکر ہیں، ان کے پروگرام کے اندر بھی انہوں نے بات کی ہے، تو ارشاد بھٹی صاحب کو بھی دعوت فکر ہے کہ آپ نے اگر مرزا سے یہ بات سنی تھی، قطعاً کوئی شخص یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جن کو اتنا مقام اور مرتبہ ملا حضور کے توسل سے ملا نا، تو وہ کیسے سرکار کے والدین کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے فوراً بعد آپ علماء سے رابطہ کرتے، ہو سکتے آپ نے کیا ہو، ابھی تک کوئی کلپ آیا نہیں ہے اس پر، تو آپ علماء سے رابطہ کرتے کہ کیا واقعتاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ موقف ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے، یا یہ سری جھوٹ ہے؟ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے ناظرین و سامعین کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب الفقہ الاکبر ہے وہ میرے پاس موجود ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ بھی موجود ہے، ایک نسخہ یہ ہے، ایک نسخہ ہمارے پاس یہ موجود ہے، اس کے علاوہ بھی کئی نسخے ہیں، اور ان دونوں نسخوں کے اندر یہ سرے سے عبارت ہی نہیں ہے یہ والی۔ تو جب عبارت ہی یہ نہیں ہے تو اس عبارت کو لے کر اتنی بڑی بات کر دینا اور اتنے بڑے امام پہ اس انداز میں گفتگو کرنا، کیا یہ مرزا کو زیب دیتا ہے؟ یہ بھی آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ اب آئیے کہ امام صاحب کی طرف جو یہ عبارت منسوب ہے، اس کی اصل میں ہے کیا، اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو بھئی آج کی بات نہیں ہے، اگرچہ 28 جلد 28 میں فتح ورد شریف کے اندر میرے پاس موجود ہے، اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اس کا پہلی رد کر دیا تھا کہ یہ آپ کی عبارت ہی نہیں، امام صاحب کی یہ عبارت سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں، متقدمین جو فقہا ہیں آج سے کئی صدیاں پہلے، تو انہوں نے بھی تفسیری کلام کیا، اور انہوں نے باقاعدہ اس بات کو لکھا کہ اصل جو نسخہ ہے، کلمی نسخے بھی اگر آپ دیکھیں گے، چند آپ کے انشاءاللہ یہ اسکرین پر شو بھی ہوں گے، اس کے اندر یہ الفاظ سرے سے ہیں ہی نہیں، یعنی جو اصل نسخہ ہے، قدیم جو نسخہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عبارت وغیرہ جو دارالکتب مصریہ کے دور قدیم کے نسخے ہیں، اس کے اندر مختلف عبارت ہے،
یعنی کہیں یہ عبارت ہے کہ ما مات علی الکفر، ان کی جو ان کا وصال ہے، ان کا انتقال وہ کفر پر نہیں ہوا۔ ایک میں یہ ہے کہ ما مات علی الفطرتی، کہ ان کی مات علی الفطرتی، یعنی یہ الفاظ ہیں کہ ان کا انتقال، ان کا وصال فطرت پر ہوا۔ اور ناظرین لطف کی بات یہ، آپ یہ اسکرین پر دیکھیں آپ، کہ مرزا نے جو یہ خود سکین وہاں کیا نا، اس کو اپنا پیج کو لگایا ہے، اس پیج میں آپ اردو ترجمہ دیکھیں گے تو وہ ترجمہ اور لکھا ہوا ہے، یعنی مرزا جو خود پیج لگا رہا ہے اس میں ترجمہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا، یعنی حضور کے والدین کا کفر کے دور میں انتقال ہوا۔ آپ سوچئے ذرا، یہ آپ سکرین پہ دیکھیں کہ وہ خود جو مرزا لگا رہا ہے اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ ان کا کفر پر انتقال ہوا، بلکہ کفر کے دور میں انتقال ہوا۔ کتنا زیادہ فرق ہے عبارت کا۔ لیکن مرزا نے جو پیج لگایا اس کی عبارت اس نے اردو ترجمہ اپنے پاس سے پڑھا ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ اور ہے۔ یہ بھی حیران کن بات ہے۔ تو ناظرین یہ سمجھ لیجئے کہ امام صاحب کی جو اصل کتاب ہے، جو قلمی نسخے ہے نا، مخطوطہ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر عبارت سرے سے ہے نہیں، یا کسی نسخے میں اگر ہے تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ما مات علی الکفر، ان کا کفر پر انتقال نہیں ہوا۔ اور ایک میں ہے کہ فطرت پر انتقال ہوا۔ فطرت اور فطرت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فطرت نیچر ہے، فطرت وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف اللہ پر ایمان لانا کافی ہوتا ہے، چونکہ نبی قریب آیا نہیں ہوتا، ایک عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ بس اللہ پر ایمان لائیں تو یہی ایمان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ فطرت کا زمانہ فطرت۔ تو اب آپ بتائیے کہ جب اصل الفقہ الاکبر میں یہ عبارت سرے سے ہے ہی نہیں، اور جس قلمی نسخے کو علماء نے اس دور میں ائمہ نے جس پر اعتبار کیا، جس قلمی نسخے پر، اس میں تو عبارت ہی یہ ہے۔ تو جب عبارت ہی یہ ہے اور جس نسخے پر اعتبار ائمہ محدثین کر رہے ہیں، تو پھر مرزا جان بوجھ کر اس کو امام صاحب کی طرف منسوب کیوں کر رہا ہے؟ یہ بھی سوال ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ جس نسخے پر عمل ہو رہا ہے اور اصل کتابوں کے اندر وہ عبارت موجود ہی سرے سے نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے ذرا کہ کتنا ظلم ہے کہ اس نے بات کی ہے کہ جی چونکہ جو ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی ہے، انہوں نے باقاعدہ کتاب کے اندر جو ہے وہ موقف یہی دیا ہے کہ امام صاحب کا یہ موقف تھا، یا ان کا اپنا موقف یہ تھا کہ حضور کے والدین معاذ اللہ اسلام پر ان کا انتقال نہیں ہوا۔ اب آپ اس پر آ جائیے، یہ تو ثابت ہوگا کہ امام صاحب کی جو اصل کتاب الفقہ الاکبر جو ہمارے پاس نسخے موجود ہیں ان میں سرے سے وہ ہے ہی نہیں، اور جو قلمی نسخے ان میں عبارت ہی اور میں نے عرض کر دیا کہ ان کا انتقال جو ہے وہ اس پر، یعنی وہ اسلام پر ہی ہوا، کفر پر نہیں ہوا۔ یہ ما تک الفاظ اب دیکھیں نا، ما دو دفعہ آ رہا ہے نا، تو چونکہ اس وقت یہ جو رسم الخط ہوتے تھے اس میں ذرا سا بھی اگر کاتب کی غلطی ہو جائے تو وہ عبارت آگے چل پڑتی تھی۔ اس دور میں محدثین نے، ائمہ نے اس کا انکار کر دیا تھا۔ اب یہ میرے پاس جو میں آپ کو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو مرزا نے کہا، تو یہ ہے نبراس پر جو حاشیہ ہے، یعنی یہ جو حاشیہ ہے اس کے اندر یہ تفصیل موجود ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا پہلے موقف اور تھا، بعد میں باقاعدہ انہوں نے رجوع کیا، چونکہ ان کے سامنے وہ بات آ گئی نہیں کہ امام صاحب کا تو یہ موقف ہی نہیں ہے اور اصل کتاب میں تو عبارت ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ النبراس میں حاشیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ 5 نمبر پہ آپ کے سامنے سکرین پر یہ شو ہو رہا ہوگا کہ یہ عربی کے اندر چکے ہے علی بن سلطان القاری فقط اخطا وزلہ، کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ خطا ہوئی ہے، اور لا یلیق ذلک لہ، انہیں یہ لائق نہیں تھا، یعنی یہ جو خطا ان سے ہوئی انہیں یہ لائق نہیں تھی یہ خطا۔ وَنُقِّلَ تَوْبَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْقَوْلِ الْمُسْتَحْسَنِ، اور قول مستحسن میں ان کی جو توبہ ہے وہ نقل ہوئی ہے، یعنی بعد میں انہوں نے باقاعدہ توبہ کر لی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 526 پر ہے حاشیہ نبراس۔ پھر یہ میرے پاس خود ملا علی قاری رحمہ اللہ کی کتاب، ناظرین یہ دیکھیے یہ کتنی مستند کتاب ہے، یہ شرح الشفا، اب ایسے تو قاضی اعجاز مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی شرح لکھی ہے الشفا کی، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا موقف، اور یہ زمانہ جانتا ہے کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتابیں بعد کی ہیں، تو بعد والا موقف ہوگا نا جب انہوں نے رجوع کر لیا۔ اب مرزا کے کئی رجوع ایسے ہیں جو بات پہلے اور تھی، بعد میں انہوں نے رجوع کیا۔ اب اگر پہلی بات لے آئے تو پھر تو مرزا کبھی بریلوی بھی تھا، سنی بھی تھا، تو اب ہم یہ کہیں کہ چونکہ پہلے آپ بریلوی تھے تو آج بھی آپ بریلوی ہیں، آج بھی آپ سنی ہیں،
تو بھائی رجوع کر لیا ہے تو بات ختم ہو گئی. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنی کتاب میں جو الشفا کی شرح ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 605 پر باقاعدہ اپنا موقف دیا. ناظرین یہ کتنی بڑی جہالت ہے، اور اگر جانتے ہیں تو پھر کتنا بڑا ظلم ہے کہ جان بوجھ کر ارشاد بھٹی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے والا موقف رکھا. ایک بندے نے رجوع کر لی ہے، ایک بندے نے توبہ کر لی ہے، اور جان بوجھ کے وہ موقف پیش کیے گئے. اب دیکھیے صفحہ نمبر 605 میں شرح الشفا میں کہتے ہیں کہ وابو طالب لم یصح اسلامہ، یعنی حضرت ابو طالب جو ہے، ان کے بارے میں چونکہ آپ جانتے ہیں اختلاف ہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ لکھا کہ ان کا جو اسلام ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی ثابت نہیں ہے. واما اسلام ابویہ ہے، جہاں تک حضور کے والدین کے اسلام کی بات ہے، ففیہ اقوال، اس میں مختلف اقوال ہیں. والاصح اسلامہما، اور اصح یہ ہے، صحیح یہ ہے کہ ان کا وہ صاحب ایمان تھے. صحیح یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان تھے. الا من ققا علیہ الاجلۃ من الامتی، یعنی جو امت کے بڑے بڑے اجلہ اور بڑے بڑے امام ہیں، جیسے کہ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ 3 رسائل اس پر لکھے ہیں حضور کے والدین کے ایمان پر. تو امت کے اجلہ جو امام ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ سرکار کے والدین صاحب ایمان تھے، وہ کفر پر ان کا انتقال نہیں ہوا تھا. یہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا موقف آپ کے سامنے ہے. میں جلدی سے عرض کر دیتا ہوں، الفقہ الاکبر میرے پاس 2-3 نسخے موجود ہیں، ان میں وہ عبارت ہی نہیں ہے. قلمی نسخے، مخطوط نسخے آپ دیکھیں گے جو ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، مخطوطہ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر عبارت ہی کچھ اور ہے. تو جب اصل عبارت موجود ہے، اور جو مصر سے اصل قدیم جو نسخے تھے ان کے اندر یہی عبارت تھی کہ سرکار کے والدین کا جو انتقال ہے وہ فطرت پر ہوا تھا، اور ما مات علی الکفر، کفر پر نہیں ہوا تھا. ان عبارات کے باوجود النبراس میں، شرح الشفا میں یہ عبارتیں ہونے کے باوجود مرزا کا یہ کہنا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف حضور کے والدین کے لحاظ سے یہ والا ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے، یہ ظلم ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے. اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.